اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کا ہدف کیا تھا؟ فرمایا خرجت لإصلاح امت جدی، میں حسین اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو پہلے بگڑا ہوا ہو، بنے ہوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کل میں نے مثال دی، بال آپ کے خراب تھے، نائی کے پاس جاؤ گے جناب اصلاح کرو، داڑھی خراب تھی، نائی کے پاس جاؤ گے اصلاح کرو، کپڑے میلے تھے، دھوبی کو دو گے بولو گے اصلاح کرو۔ مولا فرماتے کہ ایسا معاشرہ جو بگڑ چکا، فساد کے اندر ڈوب چکا، میں حسین باہر نکلا ہوں تاکہ اس معاشرے کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ ارے حسین جب اغیار کی اصلاح کر رہے ہیں تو کیا اپنے شیعوں کی اصلاح نہیں کریں گے؟ ہمیں ایک انعام دے کر گئے اور جس کا نام تھا مجلس حسین ابن علی۔ یہ مجلس ہے جس نے آج تک اس قوم کو بچایا ہوا ہے۔ کل میں نے دلیل دی، مختلف معاشرے آپ کے سامنے ہیں، سنی معاشرہ، شیعہ معاشرہ۔ جب ہم بولتے ہیں سنی سوسائٹی مطلب اس کے اوپر اس کے مکتب کی فکر حاکم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شیعہ سوسائٹی مطلب شیعہ کے اوپر شیعہ مکتب کی فکر حامل ہے۔ میں نے کہا آج جتنے بھی اہل سنت کی سوسائٹیز تھیں وہ بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکیں، شیعہ سوسائٹیوں نے بہادر لیڈر پیدا کیے۔ میں نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح فرق کیا تھا۔ دونوں سوسائٹیز کو جب دیکھا گیا، نماز یہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، روزہ وہاں بھی تھا، روزہ وہاں بھی تھا، ساری عبادتیں وہاں بھی تھی، ساری عبادتیں یہاں بھی تھیں، لیکن یہاں بہادر کیوں پیدا ہوئے، وہاں بہادر لیڈر کیوں نہ پیدا ہوئے؟ پتا چلا وہاں سب کچھ تھا پر مجلس حسین نہیں تھی۔ شیعہ سوسائٹی میں کیوں بہادر نسلیں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہاں فلسفہ حسین بتایا جاتا ہے۔ اس منبر سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ جماع اگر کوئی فاسق ہو، اگر کوئی فاجر ہو، تم نے نہ اس سے دوستی کرنی ہے، نہ ہاتھ ملانا ہے، نہ اس کی بیعت کرنی ہے۔ اور ان کے منبروں پہ آج تک اپنی نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حاکم کیسا بھی ہو تم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ تو مکتب فکر بناتا ہے اور فکر نسلیں بناتی ہے۔ حسین فکر بناتے ہیں اور حسین کی فکر خمینی بناتی ہے، حسین کی فکر سبط جعفر بناتی ہے، حسین کی فکر شہید حسینی بناتی ہے۔ یہ فکر ہے جو قوموں کو بہادر لیڈر دیتی ہے۔ کوئی فکر بزدل بناتی ہے، کوئی فکر بہادر بناتی ہے۔ تو دنیا میں دو آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی آف بنو امیہ، ایک آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی۔ بنو امیہ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ فاسق و فاجر بھی آ جائے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے، فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس فکر کو جس بھی قوم نے اپنایا خدا نے اسے عزت دی ہے۔ آج واللہ دنیا میں اللہ نے حیدر کرار کے ماننے والوں کو عزت دی ہے، کیونکہ دنیا کے سارے رہبر ظلم کے سامنے جھک گئے۔ یہ واحد شیعہ قوم کے رہبر تھے جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کیا، شہادت کو سینے سے لگا دیا لیکن ذلتوں کو پسند نہیں کیا۔ تو دنیا یہ سمجھے کہ شیعہ جو مجلسیں کرواتے ہیں یہ گھنٹے کی مجلس نہیں ہے، یہ نسل بنانے کی مجلس ہے، یہ نسلوں کو پروان چڑھانے کی مجلس ہے۔ یہاں صرف قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی، یہ فرشزہ پہ آتا ہے، اس کی فکر بنائی جاتی ہے۔ یہ ماں جب بچے کو لے کر آتی ہے، علی اصغر کے مصائب سنتی ہے، یہ مصائب اس ماں کو بہادر بناتے ہیں۔ یہ جوان جب علی اکبر کے مصائب سنتا ہے، یہ مصائب اس سے بہادر بناتے ہیں۔ یہ مائیں جب سیدہ زینب کی مصیبت سنتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے دین کے لیے آل رسول نے سب کچھ قربان کیا۔ تب جب مجلس میں آئے گا تو یہ جوان دیندار بھی بنے گا، مجلس میں آئے گا اس جوان کی فکر بھی بلند ہو جائے گی۔ تو فرش عزا کا مقصد ہمارے معاشروں کو ویسا بنانا جیسا حسین ابن علی چاہتے تھے۔ معاشرے افراد سے بنتے ہیں، فرد سے گھر بنتے ہیں، اور مجلس حسین فرد کو صالح بناتی ہے۔ جب فرد صالح بنا تو اس کا گھر صالح بن جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہر ایج کے بندے کو آپ لا کے بٹھائیں، یہ صرف فرش عزا حسین ابن علی ہے، جہاں 70 سال کا بوڑھا بھی بیٹھتا ہے، جہاں 6 سال کا بچہ بھی بیٹھتا ہے، جہاں بوڑھیاں، جہاں جوان، جہاں مرد، جہاں خواتین سب آ کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ مولا حسین ہمارے فکر کے لیول کو ایک سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اور جب فکر بن جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں افادیت مجلس امام حسین کے لیے چند چیزیں بیان کی تھیں جو موجود تھے کل کی مجلس میں۔ میں نے کہا عاشوراء عین، اسی طرح 10 عین اپنے ذہن میں لائیں کہ مجلس حسین کے فائدے کس صورت میں؟ 10 عین کی صورت میں کہ ہر جوان بڑی آسانی سے یاد کر لے۔ پہلا عین جو مجلس حسین ہمیں دیتی ہے وہ عین عقل ہے۔ جو مجلس حسین میں نسلیں آتی ہیں وہ نسلیں عقل مند بن جاتی۔ مجلس حسین انسان کو بے وقوفیوں کی وادیوں سے نکال کر
عقل و خرد کی وادیوں میں داخل کر دیتی ہے، کیونکہ جوان مجلس میں آئے گا تو اسے پتا چلے گا صحیح کیا ہے غلط، دوستی کس سے کرنی ہے عقل مند ہوگا، یہ مجلس حسین بتائے گی، رشتہ داریاں کہاں کرنی ہے مجلس حسین میں آ کے پتا چلے گا، کس سے محبت کرنی ہے کس سے نفرت کرنی ہے مجلس حسین میں پتا چلے گا۔ یہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے لعنت کا۔ ہاں، اگر اسی کانسیپٹ کو امت سمجھ جاتی کہ بعض اوقات کہیں لعنت بری چیز ہے، میں نے کہا بری چیز ہوتی تو 40 سے زیادہ مرتبہ خدا قرآن میں لعنت نہ بھیج، ہر مفتی ہر مولوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پہلے شیطان سے نفرت کر۔ یہ لعنت مسلمانوں کو بری کیوں لگتی؟ کہتے بھائی ہم تو محبت کا ماحول پھیلاتے ہیں، تو اتنی محبت ہے تھوڑی شیطان سے بھی کر لے، پھر شیطان پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ حج جیسا فریضہ، محبت کا پیغام، امت ایک دوسرے ساتھ، اتنی محبت، حاجی کی خدمت کرے، اتنی رش، اتنی گرمی، اپنے ملکوں سے اٹھا کے خدا تجھے وہاں بلائے، اور خدا ایک ایکٹ کرواتا ہے امت سے، پتھر اٹھا، کنکریاں اٹھا اور شیطان کو مار۔ بڑا اینگری مومنٹ ہے نا کہ جہاں بال بھی ٹوٹے تو کفارہ، مچھر بھی مرے تو کفارہ، ناخن لگ جائے بدن سے خون بھی بہے تو کفارہ، لیکن وہاں خدا جا کر کہے کہ پتھر اٹھا اور کسے مار؟ شیطان کو مار۔ کیونکہ اگر اظہار نفرت نہیں تو دلیل محبت نہیں۔ دیکھیے آپ سب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دلیل کیا ہے؟ روشنی، نور۔ نور اور ظلمت کی مثال ایسے ہے جیسے سکے کے دو رخ، کہتے ہیں ظلمت کا کوئی وجود نہیں، عدم نور کو ظلمت بولا جاتا ہے، نور کا نہ ہونا ظلمت ہے۔ ابھی یہاں روشنی ہے، جب سارے بلب بند ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا۔ اندھیرا کیا ہے؟ بلب کا نہ ہونا۔ روشنی کے نہ ہونے کو بولتے ہیں اندھیرا۔ سورج نکلا ہوا ہے، پورے شہر میں روشنی ہے، سورج جاتا ہے تو اندھیرا آتا ہے۔ اندھیرے کا وجود بنتا ہی تب ہے جب نور کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے۔ اگر نور ہی نور ہو تو اندھیرے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں محبت کے ہونے سے نفرت وجود میں آتی ہے، کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو نفرت کا وجود ہی نہ ہو۔ پہلے محبت جنم لیتی ہے، پہلے نفرت جنم نہیں لیتی۔ آج شیعوں کے دلوں میں یزید کی نفرت ہے، کیوں؟ شروع سے تھی؟ نہیں۔ حسین کی محبت بڑھے گی تو یزید پہ لعنت خود آئے گی۔ یہ امت کو دھوکہ دینا کہ جناب ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑ، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں جناب زہرا کے قاتلوں کے کیسے نفرت کروں؟ بھائی اگر سیدہ سے محبت ہے تو وہاں نفرت آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ اب یہاں صحیح محبت فٹ نہیں ہوئی، اسی لیے صحیح نفرت بھی فٹ نہیں ہو رہی۔ اگر علی سے محبت ہے، ممکن نہیں ہے جو امیر المومنین کا دشمن ہو بندے کو اس سے محبت ہو جائے۔ اب مگر مت جتنے کوئی آنسو بہائے مفتی کہ جناب ہم کیسے علی کے دشمن پہ لعنت کریں، اکابر امت تھے، کیسے ہم ان سے نفرت کریں؟ جناب پھر تو فیصلہ کر، یا محبت علی سے ہے یا علی کے دشمن سے ہے۔ تبھی خدا نے قرآن میں پورا سورہ نازل کیا، نام رکھا سورہ منافقون۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نفاق والی محبتوں کو نہیں مانتا، اللہ خالص محبتوں کو مانتا ہے۔ حسین کی مجلس تیری محبتوں کو خالص کر دیتی ہے۔ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی نا، شیعہ فرش سے 8 سال کا بچہ اٹھاؤ، 8 سال کا بچہ، مجلسی بچہ، فرش ازا پہ آنے والا بچہ، اس سے صرف اتنا پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو پوچھے گا وہ لعنت بھیج کے بتائے گا۔ اتنا اس کا یہ عقیدوں کی پختگی ہے کہ بچہ کہہ رہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت۔ ان کے بچے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا فرش نہیں ہے جو محبتوں کو خالص کرے۔
فرش ازا خلوص کس چیز ٹوٹل آپ کو امام حسین خالص کرتے ہیں؟ محبت میں خالص، نفرت میں خالص. کس سے محبت کرنی چاہیے، کس سے نفرت کرنی چاہیے؟ کیونکہ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر 3-4 مجالس کی گنجائش ہوتی تو محبت کے ٹاپک پہ کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ محبت ہے جو زندگیاں بناتی ہے، یہ محبت ہے جو زندگیاں بگاڑتی ہے. وہ چاہے دینی محبت ہو یا دنیاوی محبت ہو. اگر کسی کے دل میں عدو علی کی محبت چلی گئی، یہ کس کا دشمن بنے گا؟ علی ابن ابی طالب کا دشمن بنے گا. کربلا میں امام حسین کا خطبہ، فرمایا کہ میں نے حلال کو حرام کیا، کیا میں نے حرام کو حلال کیا، کیا میں نے شریعت میں رد و بدل کیا؟ سارے دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی کو. ایک کی آواز آئی، حسین ہمیں پتا ہے کہ تو نے حرام کو حلال کیا، نہ شریعت میں رد و بدل کیا، لیکن ہم اس لیے تجھے مارنے آئے ہیں بغضاً لأبیک، تیرے بابا کے تیرے بابا کے بغض میں. یہ بغض ہے جو انسان کو دشمن بنا دیتا ہے. اب امت کی چیزیں بدل گئیں، جو لائق محبت تھا امت سے نفرت کرنے لگی. جس پہ جان فدا کرنی چاہیے تھی امت اس کی جان لینے لگی. جو ابراہیم امت کی ہدایت کے لیے آیا، اب جب چیزیں رد و بدل ہو جاتی ہیں، اسی امت نے ابراہیم کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دیا. جو بندہ بچانے کے لیے آئے آپ اسے مارو، جو لائق محبت ہو آپ اسے نفرت کرو. جس علی کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، امت اسی کا ذکر سنے چہرہ بگڑ جائے. مطلب اس کے وجود میں وائرس لگ چکا ہے. یہ کینسر زدہ معاشرہ ہے. کینسر کیا ہے؟ جسم تو ہے، سب کچھ ہے، آپ کو کینسر ہے. کینسر کیا ہے؟ باڈی میں ایکسٹرا آرڈنری گروتھ، کہ بدن کو جو بنانا نہیں چاہیے وہ بنانا شروع کر دے، تو یہ باعث ہوتا ہے کہ بدن کی موت ہو جائے. جو چیز سبب ایمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز شب ادا کر رہا ہے، صبح سے شام تک ذکر خدا ہے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، گھٹنے سوج چکے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے راہ خدا میں، لیکن کینسر زدہ ہے. اس کے ایمان اسی کی عبادتوں سے تباہ ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسے دوں، آپ کے پاس بہترین گاڑی، 170 کی سپیڈ سے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ اور جانا ہے. ہاں بھائی اسپیڈ سے جاؤ جلدی پہنچ جاؤ گے. کتنی اسپیڈ سے جاؤں گا؟ جتنی اسپیڈ ہوگی اتنا جلدی پہنچو گے. یہ گاڑی پہ بیٹھا، اس کے بجائے کہ یہ لاہور کے روڈ پہ چڑھتا، یہ سکھر کے روڈ پہ چڑھ گیا. اتنی ہی اسپیڈ سے لاہور سے دور ہوتا جائے گا. جب غلط روڈ پر ہوگا، جب غلط ٹریک پر ہوگا، اسپیڈ وہی ہے. نمازیں اتنی پڑھے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، پوری رات تراویاں اتنی پڑھے امت. لفظ تراوی، ترویہ کیا ہے؟ تراوی کہتے ہیں جب تھک جاتے تھے تو پاؤں کو بدلتے تھے، اس کو کہتے تراوی. تراوی کوئی نماز نہیں ہے. اس پہ تراوی کیوں پڑھا؟ کیونکہ جب تھک جاتے تھے تو اپنے پاؤں کیا کرتے تھے؟ بدلتے تھے. تبھی اس پہ نماز کا نام پڑھ گیا نماز تراوی، جس میں آدمی تھوڑے پاؤں اپنے ادھر ادھر کرتا ہے. نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، شمر 17 حج کر لے، مؤذن بن جائے. علی کا قاتل بہترین قاری قرآن ابن ملجم. یہ آپ مت سمجھیں کہ بے شمار، آپ مت سمجھیں کہ امت کے ایسے افراد تھے جو فاسق و فاجر تھے. ایک یزید آپ دیکھتے ہیں کہ فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، جس کو علل اعلان امام حسین کہتے ہیں یہ شارب الخمر ہے. لیکن شمر کے لیے آپ نہیں سنتے کہ وہ شارب الخمر ہے. مثلا 30 دن امیر المؤمنین کے رکاب میں رہتے ہوئے اسی یزید کے باپ کے مقابلے میں لڑا ہے. ابن ملجم اہل فارس خط لکھتے ہیں عمر کو کہ ہمیں کوئی قاری قرآن بھیج. جواباً لکھتا ہے کہ میں اپنا بہترین قاری تجھے بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، چیز اچھی تنخواہ بھی دینا. وہ کون تھا؟ ابن ملجم، قاتل امیر المؤمنین. کیونکہ غلط ٹریک پہ چلا گیا. اسپیڈ بڑی ہے. نمازی، زاہد، عابد. تقسیم عدالت دیکھو، جب مال لیتے تھے تو
ایک کھجور کو بھی بڑی احتیاط سے تقسیم کرتے تھے کہ آدھا حصہ ادھر نہ چلا جائے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن ٹریک غلط تھا، اسپیڈ اتنی ہی زیادہ تھی. ٹریک غلط ہوگا، اپنے ہدف سے اتنی جلدی کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے. لیکن اگر ٹریک صحیح ہو، اسپیڈ بھلے کم ہو. کوئی بندہ ہے صحیح ٹریک پر ہے لیکن تھوڑا نماز میں سست ہے، گناہ بھی خدا نہ خواستہ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، لیکن نماز میں سست ہے، عبادات میں سست ہے، اعمال میں سست ہے، لیکن ہے صحیح ٹریک پر، 10 کی اسپیڈ سے بھی چلے گا، بھلے اسے سالوں لگ جائیں لیکن بالآخر پہنچے گا ضرور. کیوں فرمائے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ان کی محبت کے ٹریک صحیح ہے، اس کی محبت غلط نہیں ہے، آل محمد کی محبت پر ہے. فرمایا اگر اس محبت کے ٹریک پہ اگر چلتے چلتے دنیا سے چلا جائے تو ایسے سمجھو شہید ہو کے چلا گیا ہے، کیونکہ اس کا ٹریک صحیح تھا. امام حسین نے ہور کی گاڑی کے روٹ کو بدل دیا. کہا تو غلط روڈ پہ جا رہا ہے، یہ روڈ لاہور تک نہیں جائے گا، یہ کہیں اور جا رہا ہے. امام نے گاڑی کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، صحیح ٹریک پہ لا دیا، اور آج ہر جنتی بن گیا. مجلس کا مقصد ہے تمہاری فکروں کو صحیح ٹریک پہ لگا دے. پہلی چیز جو فرش عزا ہمیں دیتی ہے، پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، روایات معصومین کلام معصومین سے علم ملتا ہے. تیسرا عین عین عقیدہ، مجلس حسین ہمارے غلط عقیدوں کو مٹاتی ہے، عقیدوں کو صحیح کرتی ہے. چوتھا عین عین عمل، صرف عقیدہ کافی نہیں، انسان صاحب عمل بھی بنے. پانچواں عین عین عبرت، مجلس حسین اسی لیے ہے کہ تاریخ کے کرداروں کو پڑھو اور اپنے وجود میں کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو. جو انہوں نے کیا وہ تو نہ کر، اور کامیاب ہوا عبرت حاصل کر، اسی راستے پہ چل. چھٹا عین عین عدو، مجلس حسین ہمیں سمجھاتی ہے کہ دشمن شناس بنو. اگر دشمنوں کو پہچانو گے نہیں تو دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ساتواں عین عین عدالت، جو مجلس حسین میں آتا ہے وہ عدالت کو قائم کرتا ہے. اپنے گھر کے اندر عدالت، رشتوں کے اندر عدالت، اپنی بہنوں کے حق میں، حصے میں، ارث میں، میراث میں عدالت. اگر عدالت نہیں تو علی کا ماننے والا نہیں. آٹھواں عین عین عرفان، اگر مجلس حسین میں ہو تو تجھے صاحب بصیرت ہونا چاہیے، اگر بصیرت نہیں تو مجلس حسین میں آنے کا فائدہ نہیں ہے. نواں عین عین عزت، مجلس حسین ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیا بنے؟ صاحب عزت بنے. فرمائے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. شیعہ کبھی بے عزت ہو کے زندگی نہیں گزارتا، کبھی اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. دیکھو پیسے تو حرام کمانے والے بھی کما لیتے ہیں، لیکن پیسہ وہ اچھا جو کس سے کمایا جائے؟ عزت سے کمایا جائے. مقصد عزت ہے. یا ٹک ٹاکر دیکھتے ہو ملین کما رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے آگے پیچھے. ایک وزیر ایم پی MNA کا اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا جتنا ٹک ٹاکر ولاگرز کا پروٹوکول ہے. یہ عزت کا پیسہ نہیں ہے. اور دیکھتے یہ لٹاتے کہاں ہیں؟ بے عزتی راستوں میں لٹاتے ہیں، نشوں میں، شراب میں، شادیوں میں. پیسے کو بے عزت کر دیا ان لوگوں نے. جو رزق اللہ نے حلال سے دیا ہے اس رزق کی کیا ہے؟ عزت ہے. ورنہ ایک ناچنے والی بھی پیسے کماتی ہے، بہت زیادہ آپ سے کما لے گی، لیکن وہ عزت کا پیسہ نہیں ہے. نواں عین عین عزت. آخری 10واں عین عین عواطف، ایموشنز کا عین. حسین ہمارے احساسات کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تبھی امام رضا نے فرمایا وابن شبیب، اگر کبھی دل کرے رونے کا تو میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو. اپنے ایموشنز کو ضائع نہ کیا کرو، اپنے آنسوؤں کو. واللہ نہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے لیے آنسو بہاؤ، نہ دنیا اس لائق ہے کہ اس کے لیے آنسو بہاؤ. اپنی آنسوؤں کی قدر جانو. جو خدا کہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. سوال ہے خدا تیرے آنسوؤں کا خریدار ہے، لیکن تب جب تیرے آنسوؤں کے پیچھے تیرے عواطف، تیرے ایموشن صحیح ہو